تم میرے سٹیٹس کے نہیں ہو عادل، تم سے شادی کرنا میرے لیے سزا سے کم نہیں۔ اگر ابو چاہتے تو میرا رشتہ کسی بڑے گھرانے میں کر دیتے، مگر انہوں نے تو میری قسمت ہی برباد کر دی۔ شادی کے بعد زارا ہر روز عادل کو طعنے دیتی، کبھی اس کے کپڑوں پر، کبھی جوتوں پر، کبھی بات کرنے کے انداز پر۔ زارا کی کڑوی باتیں عادل کے دل کو تیر کی طرح لگتی، مگر وہ ہمیشہ چپ رہتا جیسے ان الفاظ کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ زارا کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ معمولی سمجھ کر بے عزتی کرتی رہتی ہے، ایک دن وہی شخص جب اپنے اصل روپ میں سامنے آئے گا تو اسے بہت پچھتاوا ہوگا۔ ایک دن زارا نے اپنی کالج کی سہیلیوں کو گھر بلایا۔ عالیشان گھر تھا، مگر پھر بھی اس نے عادل کو نیچا دکھانے کے کوئی موقع نہ چھوڑا۔ سب کے سامنے بولی، دیکھو یہی ہے میرا شوہر، سوچو میری قسمت کتنی خراب ہے کہ مجھے اس جیسے آدمی کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے۔ سہیلیاں چپ ہو گئی، مگر عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے پیش کی اور بولا، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں، کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ زارا طنزیہ انداز میں بولی، یہ بھی کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ تمہارے پاس تو کلاس ہی نہیں۔ اگر میں اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمندہ ہوتی ہوں تو اس کی وجہ صرف تم ہو۔ عادل نے آہستہ آواز میں جواب دیا، اگر تمہیں شرم آتی تو میں کوشش کروں گا کہ تمہارے سامنے کم آؤں تاکہ تمہارا موڈ خراب نہ ہو۔ اس کی یہ نرمی زارا کو اور بھڑکا گئی۔ کتنا بے وقوف ہے تو، ذرا بھی تمیز نہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا کہ یہ میری قسمت میں لکھا گیا۔ دن گزرتے گئے، ہر دن نئے طعنہ، ایک نئی ذلت، کبھی وہ اسے غریب کہتی، کبھی نکما۔ عادل بس برداشت کرتا رہتا۔ کئی بار گھر کے ملازم بھی حیران رہ جاتے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اتنا نیچا کیسے دکھا سکتی ہے، مگر عادل کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی ضرور ہوتی، مگر کسی پر غصہ نہیں۔ ایک رات کھانے کے وقت بھی زارا نے اسے کہا، عادل تمہیں پتہ ہے، تم تو میرے ابو کی مہربانی سے جیتے ہو، ورنہ ساری عمر کرائے کے گھر میں گزار دیتے، تمہارے پاس تو اپنا گھر تک نہیں۔ عادل نے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا، گھر اور گاڑی سے رشتہ نہیں چلتا زارا، رشتہ اعتماد اور احترام سے چلتا ہے، لیکن شاید میں تمہیں وہ احساس بھی نہیں دے پایا۔ زارا ہنستے ہوئے بولی، تم اور احساس، تمہاری اوقات ہے میرے سامنے دھول کے برابر بھی نہیں۔ جب بھی میں تمہیں دیکھتی ہوں لگتا ہے ابو نے میری زندگی برباد کر دی۔ کمرے میں اس کے الفاظ گونجتے رہے۔ عادل خاموش رہا، بس آہستہ بولا، شاید واقعی تمہیں سچ دکھائے گا۔ اگلی صبح دفتر جاتے ہوئے بھی زارا نے اسے طعنے دیے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے، اور مجھے کتنی شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ بس ایک معمولی نوکری کرتا ہے۔ عادل نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہاری زندگی میری وجہ سے بوجھ ہے تو تم کھل کر کہہ سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن بس ایک درخواست ہے، اپنے والد کو کبھی قصوروار مت کہنا، انہوں نے وہی کیا جو درست تھا۔ زارا نے طنز کرتے ہوئے کہا، ہاں صحیح یہ تھا، ان کی بیٹی سب کے لیے مذاق بن جائے، لوگ کہتے ہیں اتنی امیر لڑکی نے ایسے عام سا آدمی سے شادی کیوں کی، میں ہر وقت جلتی ہوں عادل، اور اس کی وجہ صرف تم ہو۔ عادل نے گاڑی روکی، اس کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولا، تمہارا غصہ جائز ہے زارا، جتنا چاہو مجھے کوس لو، شاید ایک دن تمہیں سمجھ جائے کہ میں تمہارا دشمن نہیں۔ زارا نے منہ پھیر لیا، اس کی آنکھوں میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ پورے راستے اس نے عادل سے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ دفتر پہنچنے کے بعد بھی زارا اپنی سہیلیوں سے یہی شکایت کرتی رہتی کہ اس کی زندگی کیسے برباد ہو گئی۔ اس کے جملے اتنے تیز اور زہریلے ہوتے کہ سننے والے بھی بے چین ہو جاتے، مگر عادل سب کچھ جان کر بھی خاموش رہتا۔ وہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا، اس کی چپ ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ہر رات وہ اکیلا بالکونی میں جا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا اور آہستہ کہتا، بس تھوڑا صبر اور سب کچھ اپنے وقت پر سامنے آ جائے گا۔ یہ اس کی روز کی عادت بن چکی تھی۔ زارا کے الفاظ روز زہر کی طرح گرتے اور وہ روز برداشت کرتا۔ نوکروں میں بھی باتیں ہونے لگیں کہ صاحب کی بیٹی اپنے شوہر کو سکون سے نہیں جینے دیتی، مگر عادل نے کبھی کسی کے سامنے شکایت نہیں کی۔ زارا کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی تھم گئی ہے۔ وہ اکثر سوچتی، کاش میں نے کسی بڑے گھرانے میں شادی کی ہوتی تو میری زندگی شان و شوکت میں گزرتی، مگر اسے اندازہ تک نہیں تھا، وہی شوہر جسے وہ روز ذلیل کرتی ہے، وہی ایک دن اس کی سوچ، اس کی قسمت اور اس کی پوری دنیا بدل دے گا۔ کچھ مہینے گزر گئے، مگر زارا کا رویہ ویسا ہی رہا، طعنے، طنز اور بے عزتی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے زارا کی ساری زندگی ہی بدل دی۔ ایک صبح اس کے والد رحیل صاحب گھر آتے ہی بولے، زارا، عادل، آج تم دونوں میرے ساتھ چل رہے ہو، ایک بہت بڑی نیلامی ہے، ہماری کمپنی کی ساکھ کا بھی سوال ہے۔ رحیل کے لہجے میں سنجیدگی تھی، مگر زارا خوش ہو گئی۔ اسے لگا شاید آج اسے اپنے والد کی عزت دار دنیا دیکھنے کا موقع ملے گا۔ جاتے ہوئے اس نے عادل پر طنز کے ساتھ، دیکھنا عادل، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل دنیا کس کی ہوتی ہے، یہ وہ دنیا ہے جہاں تم جیسے لوگ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ عادل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
اوقات وقت دکھاتا ہے، انسان نہیں۔ تینوں نیلامی ہال پہنچے۔ ہال چمچماتا ہوا تھا، چاروں طرف بڑے بڑے بزنس مین، امیر گھرانے اور میڈیا کے کیمرے، سٹیج پر قیمتی کرسیاں، بڑی بڑی اسکرینیں اور سخت سیکورٹی کے انتظامات۔ رحیل اور زارا آگے بیٹھے، عادل ان کے ساتھ ہی سادہ سوٹ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پروگرام شروع ہوا۔ میزبان نے اعلان کیا، شہر کی سب سے بڑی ڈیل، ایک بین الاقوامی کمپنی۔ ابتدائی بولی 10 کروڑ۔ حال میں ہلچل مچ گئی، کسی نے 15 کروڑ کہا، دوسرے نے 20۔ آواز بڑھتی گئی۔ زارا تجسس سے سب دیکھ رہی تھی، وہ جھک کر بولی، سمجھے، یہاں پیسہ بولتا ہے، یہ وہ دنیا ہے جہاں تم کچھ نہیں ہو۔ عادل خاموش بیٹھا رہا۔ بولی 50 کروڑ تک پہنچی تو رحیل کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آ گئی۔ پھر ایک آواز آئی، 100 کروڑ۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب نے سمجھا اب یہی آخری بولی ہے، مگر اچانک پیچھے سے ایک گہری اور پراعتماد آواز ابھری، 500 کروڑ۔ پورا حال سن رہ گیا، سب کی نظریں ایک ہی سمت مڑ گئی۔ میڈیا کے کیمرے فوراً گھوم گئے۔ زہرا نے چونک کر دیکھا، وہ عادل تھا، وہی سادہ سا شوہر جسے وہ روز نیچا دکھاتی تھی۔ اس نے اتنی بڑی بولی لگا دی تھی۔ زہرا کی سانس اٹک گئی، وہ گھبرا کر بولی، عادل تم پاگل ہو، تمہیں پتہ بھی ہے 500 کروڑ کتنے ہوتے ہیں؟ تم بولی کیسے لگا سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ رحیل بھی حیران رہ گیا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جیسے زمین ان کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ارد گرد بیٹھے بزنس مین سرگوشیاں کرنے لگے، یہ شخص کون ہے؟ اتنی بڑی بولی کیسے لگا دی ہے اس نے؟ عادل نے آرام سے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور پرسکون لہجے میں بولا، جب پیسہ تمہارے قدم چومتا ہے تو 500 کیا 1000 کروڑ کی بولی لگانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ زارا کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ ہلکائی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا مذاق ہے؟ پورا حال تناؤ سے بھر گیا۔ میزبان بار بار تصدیق کر رہے تھے کہ بولی درست ہے۔ بڑے بڑے گھرانے پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ 500 کروڑ کی بولی آسان نہیں تھی۔ زارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ جس شخص کو وہ معمولی سمجھتی تھی، وہ اتنی بڑی بولی کیسے لگا سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ رحیل صاحب نے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عادل کرسی سے اٹھا، گہری سانس لی اور بولا، اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو اصل حقیقت پتہ چلے۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں عادل پر جمی تھیں۔ میڈیا کے کیمرے لگاتار چمک رہے تھے۔ میزبان خود حیران کھڑا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اتنی بڑی بولی لگانے والا شخص آخر کون ہے۔ عادل نے مائک تھاما اور پرسکون لہجے میں بولا، شاید آپ سب حیران ہیں کہ ایک عام سے نظر آنے والے شخص نے 500 کروڑ کی بولی کیسے لگا دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں عام نہیں ہوں، میں اس کمپنی کا اصل مالک ہوں۔ حال میں کھلبلی مچ گئی، لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل مالک تو رحیل صاحب ہے۔ زارا کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ابو کچھ بولیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ رحیل صاحب نے آہستہ سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں ندامت اور پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ بھاری لہجے میں بولے، زارا یہ سچ ہے، عادل ہی اس کمپنی کا اصل مالک ہے، میں صرف نام کا مالک تھا۔ زارا کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ کپ کپاتے ہوئے بولی، کیا آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں؟ رحیل صاحب نے آنکھیں بند کر لیں، گہری سانس لی اور بولے، کیونکہ یہ سب تمہاری سمجھ سے بہت دور تھا۔ عادل کے والد میرے بچپن کے دوست تھے، ہم دونوں نے مل کر اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، لیکن جب قرض کے بوجھ نے ہمیں توڑ دیا تو اسی نے میری مدد کی۔ اسی دن کمپنی کا اصل مالک وہی تھا، میں نے صرف اس کا نام چھپایا، عزت بچانے کے لیے۔ عادل نے آگے بڑھ کر کہا، میرے والد نے انکل کی عزت بچائی تھی اور میں نے ان کا وعدہ نبھایا۔ میں نے کبھی خود کو مالک نہیں کہا، کیونکہ میرا مقصد نظام کو سمجھانا تھا۔ کمپنی کے ہر فیصلے، ہر پالیسی پر میرا ہاتھ ہوتا تھا، لیکن دستخط ہمیشہ ان کے نام سے ہوتے تھے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جس آدمی کو وہ روز ذلیل کرتی تھی، وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا نکلا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ تم نے خود کو میرے سامنے اتنا چھوٹا کیوں ظاہر کیا؟ عادل نے دھیرے سے کہا، کیونکہ یہ شادی تمہارے والد کی درخواست پر ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک تم خود مجھے پہچان نہ لو، میں اپنی اصلی پہچان ظاہر نہیں کروں گا۔ میں نے تمہارے ہر طعنے، ہر بے عزتی کو برداشت کیا، کیونکہ تم میرے والد کی دوست کی بیٹی تھی۔ میں صرف ان کی دوستی کا قرض اتار رہا تھا۔ رحیل صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، وہ لرزتی آواز میں بولے، عادل بیٹا، تم نے صرف میری کمپنی ہی نہیں، میری عزت بھی بچائی۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن آج مانتا ہوں کہ تم ہی میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ زارا پیچھے ہٹ گئی، اس کی اکڑ، اس کا غرور سب لمحوں میں مٹ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ سہم کر عادل کی طرف دیکھنے لگی۔ پورا حال تالیوں بجا رہا تھا، میڈیا والے مسلسل تصاویریں لے رہے تھے، ہر کوئی عادل کی تعریف میں مصروف تھا۔
عادل نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے کبھی دولت کا دکھاوا نہیں کیا، میں صرف چاہتا تھا کہ ہر مزدور، ہر ملازم وہ عزت پائے جس کا وہ حقدار ہے، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب میں خود ان کے جیسا بن کر ان کے درمیان رہوں۔ زارا کی آنکھوں میں پچھتاوا تیرنے لگا، اس کی زبان کنگ ہو گئی، وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ جس انسان کو اس نے ہمیشہ کمزور کہا وہ دراصل سب سے مضبوط نکلا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل جیسے بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے عادل کے قریب آئی، میڈیا کے کیمرے سب اسی پر ٹک گئے۔ سب لوگوں کو لگا شاید نیا ہنگامہ ہوگا، مگر زارا نے کانپتے ہاتھوں سے عادل کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کی آواز بھر آئی تھی، عادل مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں، تمہیں ہر بار دکھ دیا، تمہیں ذلیل کیا، اور تم نے کبھی جواب تک نہیں دیا۔ میں سمجھتی تھی تم کمزور ہو، مگر آج جان گئی تم سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ عادل نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ، وہی نرمی۔ بولا، زارا رشتے تانوں اور ذلت سے نہیں ٹوٹتے، وہ تب ٹوٹتے ہیں جب انسان معاف کرنا چھوڑ دے، اور میں نے کبھی معاف کرنا ہی چھوڑا نہیں۔ زارا ہچکچاتے ہوئے بولی، میں شرمندہ ہوں عادل، میں نے تمہیں غریب، ناکام اور معمولی سمجھا، مگر دراصل غریب تو میں تھی۔ میرے خیالات، میرا غرور، سب کچھ چھوٹا تھا، تم تو ہمیشہ امیر تھے، اپنے دل سے، اپنے اعمال سے۔ رحیل صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں، انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹی آج تمہیں سمجھ آیا نا کہ عزت انسان کے لباس یا نام سے نہیں، اس کے کام اور کردار سے ہوتی ہے۔ عادل جیسا شخص نصیب والوں کو ملتا ہے۔ حال میں بیٹھے لوگ اس منظر سے جذباتی ہو گئے، میڈیا نے اس لمحے کو کیمرے میں قید کر لیا، پورا ماحول تالیوں سے گونج اٹھا۔ زارا روتے ہوئے عادل کے قدموں میں جھک گئی، میں نے تمہیں شوہر کہنے کا حق کھو دیا عادل، مگر اگر تم چاہو تو میں نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں، اس بار برابر سے، بغیر غرور، صرف عزت اور محبت کے ساتھ۔ عادل نے فوراً اسے اٹھایا اور بولا، جھکنا تمہیں زیب نہیں دیتا زارا، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے برابر مانا ہے اور ہمیشہ مانوں گا۔ اگر آج تم میں سچائی سمجھ آ گئی تو میرے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زارا نے آنسوں کے بیچ مسکرا کر کہا، عادل آج میں پہلی بار تمہیں دل سے دیکھ رہی ہوں، تم وہ ہو جسے میں نے کھو کر خود کو بھی کھو دیا تھا۔ عادل نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور مسکرا کر بولا، چلو زارا اب گھر چلتے ہیں۔ زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے لباس یا نام سے نہیں، بلکہ اس کے سچے دل اور اچھے اعمال سے ہوتی ہے۔ غرور ہمیشہ رشتے توڑ دیتا ہے، مگر عزت اور محبت رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو اس کی اوقات یا ظاہر سے مت پرکھو، کیونکہ اکثر وہی انسان تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ پورا حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ میڈیا نے اگلے دن یہی سرخی لگائی، سادہ شوہر نکلا کروڑوں کا مالک، مگر اصل دولت اس کے کردار میں تھی، اور عادل میں زارا کے لیے وہ دن ایک نئی زندگی کی شروعات بن گیا، ایک زندگی جہاں محبت، احترام اور سچائی کا راج تھا۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔